اکانومسٹ اور فائنینشیل اکانومسٹ کیا فرق ہے؟ فائنینشیل اکانومسٹ وہ ہیں جو ڈیمانڈ سپلائی سے آگے ویلیو گینز کے اوپر کام کرتے ہیں. یہ موسٹلی کینیڈا اور یو ایس میں اور اسرائیل میں جیوز ہیں جو فائنینشیل اکانومسٹ ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو ہے کون؟ پاکستان میں جو فائنینشیل ڈاکے پڑ رہے ہیں اس کی رسپانسبلٹی میں ایز اے فائنینشیل اکانومسٹ ڈالوں گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان پہ. 2021 سے لے کے اب تک کیا پرائسز سٹیبل ہیں؟ نہیں، فلکچویٹ ہو رہی ہیں. لیکن لطیفہ یہ ہے میم کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ 2021 کی جو امینڈمنٹ ہے اس کے تحت پرائسز سٹیبل ہیں. یعنی کہ انہوں نے مدعا ہی ختم کر دیا. اور عمران خان صاحب نے یہ جو امینڈمنٹ ایکٹ بنوایا تھا اپنی اسٹوپیڈٹی میں بنوایا تھا یا کسی سازش کی وجہ سے بنوایا تھا؟ اپنی پرفارمنس ثابت کرنے کے لیے ان کو $1 بلین چاہیے تھا IMF سے، اور پاکستان کو بندی بنا دیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کا. پاکستانیوں کو $2,900 ارب کا نقصان ہوا ہے. 100 سال کی انکم ہماری گوائی گئی. السلام علیکم ناظرین، 360 ڈیجیٹل کے ساتھ سعدیہ خالد آپ کے سامنے حاضر ہے. ناظرین، آج کا پروگرام ہمارا بڑا امپورٹنٹ، اہم ہے، اسپیشل ہے، تو ضرور مکمل دیکھیے گا. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ آخر پاکستان جو ہے اس کے جو معاشی اشاریے اوپر جا رہے ہیں، پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ معیشت کی ترقی کی راہ کے اوپر گامزن ہے. یہ ڈاکو ہے، وہ ڈاکو ہے، بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. عام عوام کو سمجھ نہیں آتی کہ کون سچا ہے کون جھوٹا. تو اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے سوچا کہ ایکسپرٹ کو کیوں نہ بلایا جائے، ایک ایسے ٹیکنوکریٹ کو جو جانتا ہے کہ اس کے اسرار و رموز کیا ہیں. آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب شہزادہ شوکت صاحب، جو کہ صنعت و معیشت نام سے ایک پروگرام بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ جناب فیڈرل شریعت کورٹ میں اکانومسٹ کے طور پہ پیش بھی ہو چکے ہیں. جناب ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک فائنینشیل اکانومسٹ ہیں. یہ اکانومسٹ تو ہم نے سنا تھا، فائنینشیل اکانومسٹ کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم جانیں گے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر، سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے، ایک اکانومسٹ اور فائنینشیل اکانومسٹ کیا فرق ہے؟ جی، جو ابھی ایجوکیشن انڈسٹری ہے $multi billion، جی، اس میں ہمیں اکنامکس کی وہ تھیوریز پڑھائی جاتی ہیں جو کہ اس پوری دنیا کو چلانے کے لیے ہیں. اس میں ڈیمانڈ، سپلائی، کنزمپشن، ایکولیبرم، کمپٹیشن یہ پڑھایا جاتا ہے، اور اسی میں ہی PhD کروائی جاتی ہے. کیونکہ جو پوری دنیا کا سسٹم چل رہا ہے اس کے لیے ان کو اکانومسٹ چاہیے، PhDs چاہیے. لیکن فائنینشیل اکانومسٹ وہ ہیں جو اس ڈیمانڈ سپلائی سے آگے ویلیو گینز کے اوپر کام کرتے ہیں. فائنینشیلی ویلیو گین آج کتنا ہے، شارٹ ٹرم میں، لانگ ٹرم میں، 1 سال بعد کتنا ہے، 10 سال بعد کتنا ہے، 50 سال بعد کتنا ہے. فائنینشیل اکانومسٹ اس کو اسٹڈی کرتا ہے کہ میں نے کچھ لیا دیا بھی نہ ہو، مجھے گین مل جائے. پوری دنیا میں مسلم امہ میں فائنینشیل اکانومسٹ آپ کو نہیں ملیں گے. یہ موسٹلی کینیڈا اور یو ایس میں اور اسرائیل میں جیوز ہیں جو فائنینشیل اکانومسٹ ہیں. IMF، ورلڈ بینک، ان کے پریزیڈنٹ، ان کے ایڈوائزر فائنینشیل اکانومسٹ ہیں. ہمارے ہاں لمحہ فکریہ یہی ہے کہ جو IMF کی ٹیم پاکستان آتی ہے وہ سرجن ہے، وہ فائنینشیل اکانومسٹ ہیں. جو ہماری منسٹری آف فائنینس سے جو ٹیم بیٹھی ہوتی ہے وہ ان کے مقابلے میں ڈسپینسر ہیں. وہ ان کی ہر جو کہی ہوئی پالیسی کو من ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس چیز کا ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ جو وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس کے آج کیا بینیفٹ ہیں اور لانگ ٹرم آنے والی نسلوں کو کیا خمیازہ بھگتنا ہے. صحیح سر، آج اسی حوالے سے بات کریں گے. اور ہم اپنے عام عوام جو تیرے میرے جیسا ایک مڈل کلاس ہے، جس بیچارے کو ہر حکومت آتی ہے یا ہر شخص آتا ہے اور بتاتا ہے فلاں ڈاکو فلاں ڈاکو. سر، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھا دیں خدا کا واسطہ، بینگ این اکانومسٹ، کہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو ہے کون؟ سر، ہم دیکھیں، جب کسی نے ڈاکہ مارنا ہوتا ہے نا میم، وہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے سلیکٹ کرنا ہے کہ جی فلانے گھر میں ڈاکہ مارنا، تو اس کے آنرز کو ہم نے ڈائیورٹ کرنا ہے کہ ان کا دھیان ڈاکے کی طرف نہ رہے. پاکستان میں جو فائنینشیل ڈاکے پڑ رہے ہیں اس کی رسپانسبلٹی میں ایز اے فائنینشیل اکانومسٹ ڈالوں گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان پہ. اچھا. لیکن پوری دنیا کی جو ہماری جو بھی پوری دنیا کی بھاگ دوڑ مینیج ہو رہی ہے اس میں جو ہمیں ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے پولیٹیکل سیٹ اپ پہ، کہ جی آج صدر ایوب صاحب آ گئے، آج بھٹو صاحب آ گئے، آج نواز شریف صاحب آ گئے، ضیاء صاحب، مشرف،
اور اس کے بعد پی ٹی آئی اور نون لیگ کی گیم چلی ہوئی ہے. یہ صرف پولیٹیکل ڈرامہ ہے، لیکن اصل ڈاکو اسٹیٹ بینک آف پاکستان. سر وہ کیسے؟ دیکھیں، آپ نے اپنے گھر میں سی ایف او رکھا اپنی کمپنی میں. اچھا. اس کا کام ہے ایز اے سی ایف او کہ اس کمپنی کی فائنینشیل ویلیو کی حفاظت کرنا. جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان تھا اس کو جو ذمہ داریاں دی گئی تھیں وہ یہ تھیں کہ پاکستانیوں کی خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے. اچھا. پبلک ڈیٹ مینجمنٹ پاکستانیوں کی خوشحالی کے لیے مینیج کرنی ہے. کرنسی ریٹ پاکستانیوں کی خوشحالی لانے کے لیے مینیج کرنی ہے. پرائس سٹیبلٹی مینیج کرنی ہے تاکہ پاکستان خوشحال ہو. اچھا. اگر اس کا پریمبل پڑھیں، آئی ایم ناٹ شیور کہ اس میں اگر میں جاتا ہوں کمپیوٹر پہ، کہ ٹو ریگولیٹ دی مانیٹری اینڈ کریڈٹ سسٹم آف پاکستان پہلے ان کی ذمہ داری تھی. اور اس کا مطلب کیا ہے، ہاؤ ٹو ریگولیٹ؟ ابھی میں بتاتا ہوں. ٹو فاسٹر اٹس گروتھ ان دا بیسٹ نیشنل انٹرسٹ. اچھا. گروتھ کو سیکیور مانیٹری اسٹیبلٹی، فلر یوٹیلائزیشن آف کنٹریز پروڈکٹیو ریسورسز. یہ 4 مین ذمہ داریاں تھیں پریمبل میں. لیکن یہ چاروں کی چاروں ذمہ داریاں جب شریعہ کورٹ میں کھڑے ہو کے میں نے ان کو بتایا کہ یہ چاروں کی چاروں وائلیٹ ہو رہی ہیں، اس کے تحت جو پبلک ڈیٹ مینجمنٹ ہے وہ پبلک ڈیٹ مینجمنٹ ایڈورس مینجمنٹ ہے. کرنسی ریٹ جو آپ کو یاد ہے، ہر آنے والے اسپیل میں ہمارا کرنسی، پاکستان کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہے. آپ بھی گواہ ہیں. کبھی یہ 2 روپے کا 4 روپے کا ڈالر تھا، آج یہ 300 کا ہے. ابھی آنے والے وقتوں میں یہ 10 لاکھ روپے تک جانے کا ہے اگر ہم نے اسٹرکچرل ریفارم نہ. یہ علیحدہ ٹاپک ہے. اب اسی پوائنٹ پہ دوسرا جو کرنسی ریٹ مینجمنٹ تھی جو میں نے ابھی بتایا، وہ ایڈورس مینجمنٹ چل رہی ہے. پبلک ڈیٹ مینجمنٹ جو ہم پہ کبھی قرضہ تھا ہی نہیں، 1947 میں ہم پہ کوئی قرض نہیں تھا. 3000 ارب، پھر 11,000 ارب، 30,000 ارب. اس وقت ہم پہ 47,000 ارب ڈومیسٹک قرضہ ہے اور $130 بلین فارن قرضہ ہے. یہ ایک پبلک ڈیٹ مینجمنٹ ہے کہ ایڈورس مینجمنٹ ہے؟ ایڈورس مینجمنٹ ہے. کرنسی ریٹ بھی ایڈورس مینجمنٹ ہے، پبلک ڈیٹ مینجمنٹ ایڈورس مینجمنٹ ہے. یہ ڈیوٹیاں کس کی تھیں؟ اس سی ایف او کی، اس اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی. اب ایڈورس مینجمنٹ کو جب میں نے ہائی لائٹ کیا شریعہ کورٹ میں تو ایک چارج شیٹ تھی وہ اس کے اگینسٹ. لیکن انفارچونیٹلی اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب جو ان کے وکیل تھے، ہمارے کھڑے ہوتے تھے، ان کے ہاتھ میں نے دیا. سر اس حوالے سے ضرور بات کرنا چاہوں گی. 1 بائی 1 آتے ہیں، ذرا سٹارٹ کرتے ہیں. ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ 47 میں ہم پہ قرض نہیں تھا، اور ایک ٹائم تھا کہ ہم لوگ ہماری جو جی ڈی پی گروتھ ہے یا پھر ہمارا جو معیشت ہے وہ انڈیا سے بہت بیٹر تھی. یہ آخر ہم قرضے کے شکنجے میں کس وقت سے گرفتار ہونا شروع ہوئے؟ اس میں یہ ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ میم یہ ایک لمبی سٹوری ہے، لیکن اگر میں لمبی سٹوری کو شارٹ کر کے ہمارے عوام تک پہنچائیں تاکہ ہمیں پتہ تو چلے ہمارا اصل دشمنی سٹارٹ کہاں ہوئی. ہمارا بیسیکلی جب پہلا کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ ہوا تھا 1954-55 کی بات کرتا ہوں، مولوی تمیز الدین کیس صاحب کو شاید پتہ بھی ہو، تو منیر صاحب چیف جسٹس صاحب تھے. انہوں نے جو اسمبلی توڑی گئی اس کو، ایک لمبی سٹوری ہے کیا ادھر جاؤں. پھر یہ ہمارے ایوب خان صاحب آئے، انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. ایوب خان صاحب نے ایک پالیسی نکالی تھی گندم کی، لینڈ ریفارم کے نام سے. جو بڑے لینڈ لارڈ تھے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے. اچھا. اس کنٹرول کے بعد پاکستان نے کبھی بھی پچھلے، جب سے پاکستان یا ہندوستان کی زمین میں کبھی گندم امپورٹ نہیں ہوئی تھی. لیکن لینڈ ریفارم ایکٹ کے نام سے ایک ایکٹ لایا گیا جس کے تحت پاکستان میں گندم شارٹ فال شروع ہو گئی. اور یہ مصنوعی تھا یا جینون تھا؟ یہ کریٹ کیا گیا، کسان کو نقصان دیا گیا. کسان کو نقصان، جی کسان کو کیسے نقصان دیا؟ آج کل بھی دیکھ لیں، کسان کی کاسٹ ہے 7 روپے من. اگر گورنمنٹ آف پاکستان 6 روپے من ریٹ رکھ دے کسان کو تو نقصان ہوگا. کیا وہ اگلے سال گندم لگائے گا؟ نہیں لگائے گا. لینڈ ریفارم ایکٹ کے ساتھ پیرلل پالیسی یہ نکالی گئی کہ کسان کو جو پرائز دینی ہے وہ نہیں دینی جو اس کی کاسٹ ہے. اچھا. جس کی وجہ سے کسان نے گندم لگائی نہیں. 1959 1960 1961 یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن میں آپ کو بریف کر رہا ہوں کہ 1971 تک ہم گندم امپورٹ کرتے رہے، ملینز آف ٹن. اب یہ گندم کہاں سے امپورٹ ہوئی؟ امریکن گندم. اچھا. بڑوں سے پوچھیے گا، کالی گندم تھی. میری والدہ صاحبہ کہتی ہیں کہ امریکن آٹا آتا تھا، ہمیں کھلایا جاتا تھا اور ہم اس کے پیسے دیتے تھے. اس سے پیچھے چلے جائیں،
1958 میں لینڈ ریفارم ایکٹ کون لا رہا ہے؟ ایوب خان. 1954 میں یو ایس میں ایک سٹنگ ہوتی ہے, ایک پالیسی نکلتی ہے PL480 کہ ہم نے دنیا کو گندم ادھار دینی ہے اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیو لینے کے لیے, اپنے اکنامک آبجیکٹیو لینے کے لیے. کیوں؟ آج اس کو 70 سال ہو گئے تقریباً. انہوں نے یہ پالیسی اس لیے نکالی کہ پوری دنیا میں $US کی ڈیمانڈ کریٹ کی جائے. $US کی ڈیمانڈ کریٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرض دیں گے $US میں, اور بعد میں جب $US قرض واپس لینا ہے اور $US پاکستانیوں کے پاس نہیں ہونا چاہیے. آج بھی دیکھیں اسی کی کڑی میں 1971, 72, 73 جب ہم گئے, یہ PL480 کے تحت گندم امپورٹ ہوئی تو ہم پہ قرض چڑھ گیا. ہم نے لی کیوں؟ جب ہمارے پاس موجود تھی تو کیا ہم لوگ ان کے ساتھ انوالو ہو کے ہم نے لی کیوں, خریدی کیوں, ہم اس شکنجے میں گئے کیوں؟ میم 4 کسان ہیں, میں مثال دیتا ہوں جی. چاروں نے جو گندم لگائی اس کا ریٹ ہے 8 روپے من, 7 روپے من. جی. جو مارکیٹ میں ایک ہٹ مین ٹریڈر آتا ہے وہ 6.5 روپے من بیچ رہا ہے, اچھا 5 روپے من بیچ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کسان نے جو گندم لگانی تھی وہ اپنی ضرورت کے لیے تو لگا لی, لیکن مارکیٹ کے لیے نہیں لگائی, کیونکہ اس کو قیمت نہیں مل رہی. ہاں قیمت نہیں ملی. پاکستان میں اگر ڈیمانڈ تھی 3 ملین ٹن کی اینول تو ہم نے 2 ملین ٹن لگائی. اچھا. تو 1 ملین ٹن ہم نے باہر سے گندم امپورٹ کی, اور وہ مہنگی تھی. وہ مہنگی بھی تھی, اور اس کے اوپر ہم نے سود بھی آج بھی دے رہے ہیں, اس کے اوپر آج بھی اس قرض کے اوپر سود دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس پہ ڈاکومنٹ ایشو نہیں کرتا. کیوں؟ کہ ان کو یا اجازت نہیں ہے یا وہ دینا نہیں چاہتے. میں نے ان کو لکھا کہ PL480 پہ جو ہم نے گندم کی پیمنٹ کی, جو قرض ہم پہ چڑھا, اس کا ہمیں دیں, اس کی انفارمیشن دیں. اچھا سر آپ سے یہاں پہ کٹ کر کے پوچھنا یہ چاہوں گی کہ آپ نے ابھی تذکرہ کیا کہ آپ کے کچھ ڈاکومنٹس تھے جو آپ نے فیڈرل شریعت کورٹ میں پیش کیے ریگارڈنگ دس آل پروسیس, جس طرح صہیونی شکنجے میں جکڑا جا رہا ہے دھیرے دھیرے پاکستان کی معیشت کو. سلمان اکرم راجہ جو کہ وکیل بھی ہیں اور یہ PTI کے جو ہیں وہ لیڈر بھی ہیں, اب بھی لیڈر ہیں جی, تو انہوں نے آپ سے وہ پیپرز لیے, پھر ان پیپرز کا PTI نے یا عمران خان صاحب نے کیا اس کے اوپر عمل کیا؟ کیونکہ یہ لوگ اسی دعوت کے ساتھ آئے تھے کہ ہم لوگ معیشت کو جو ہے وہ سودی شکنجے سے نکالیں گے, تو کیا کیا انہوں نے اس کا؟ میم دیکھیں جب تقریباً میں نے 8 اور 10 سبمیشنز کی تھی تقریباً اس وقت فیڈرل شریعہ کورٹ میں. اچھا. اس میں نے جو چارج شیٹ جو میں نے اپنی پریئر میں لکھی تھی, جو مانگی تھی کہ جی یہ ایڈورس پرفارمنسز ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر سود سنو بال فیکٹر کی طرح بڑھ رہا ہے. سنو بال فیکٹر کیا ہے کہ آج 3 ہے, پھر 6 ہوگا, پھر 9 ہوگا, پھر 18 ہوگا, پھر یہ 80 ہوگا, پھر 180 ہوگا. تو یہ سنو بال فیکٹر صرف اور صرف ایڈورس پرفارمنس ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی. آپ ان کو پابند کریں کہ یہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے یہ ایڈورس پرفارمنس سے باہر نکلا ہے. ایک سلمان اکرم راجہ صاحب تھے اور ایک ان کے ہمارے ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے, نام اس ذہن میں نہیں. ان کو میں نے اور باقیوں کو بھی میں نے باقاعدہ اپنی سبمیشن کاپیز دیں, کیونکہ یہ ٹرینڈ ہے کہ جو میں نے کورٹ کو دینا ہے, جو کورٹ میں پریزنٹیشن دینے ہیں ڈاکومنٹ, وہ سب کو بانٹتا تھا. تو میں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی دیے, اور اسی کورٹ میں بابر روان صاحب بھی آتے رہے ربا کیسز میں کہ ہم نے ربا کو ایلیمنیٹ کرنا ہے. اب ہوا کیا اس کے بعد یہ کہ PTI نے وہ جو میں نے ایلیگیشن لگائے تھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اوپر ایڈورس پرفارمنسز کے, انہوں نے ایک امینڈمنٹ ایکٹ اسمبلی میں پیش کر دیا اس کے چند ماہ بعد. سر آپ نے جو امینڈمنٹ ایکٹ پیش کیا تھا اس کا نام تھا ریاست مدینہ اتھارٹی ایکٹ. سر میم یہ ایک علیحدہ سٹوری ہے کہ میں نے یہ جو امینڈمنٹ تھی یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان امینڈمنٹ 2021 تھی, جس میں ریسکیو تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو. مثلا ایسے ہی ہے کہ میرے CFO نے چوری کی, میرے CFO نے ڈاکہ مارا اور آنے والی نسلوں کو لائبلٹی میں جکڑ دیا. اب جب اس کو پکڑنے کا ٹائم آیا تو قانون چینج کر دیا کہ آپ اسے پکڑ نہیں سکتے. آپ اس کو اب چونکہ لا انفرکشس اس طرح کا کوئی لیگل ٹرم, میں لائر تو نہیں ہوں, لیکن انفرکشس کر دیا. اب میں نے جو ایلیگیشن لگائے تھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان پہ سود پروموٹ کرنے کے, وہ ختم ہو گئے. اب لا چینج ہو چکا ہے. اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ڈیوٹی کیا ہے اب اس وقت؟ پرائس سٹیبلٹی.
اور وہ جو باقی سارے کے سارے تھے وہ کہاں گئے؟ وہ ختم ہو گئے. وہ کس طریقے سے ختم کیے ابھی ایک منٹ ٹھہریں. ابھی جو لیٹسٹ آیا اس میں انہوں نے کہا ہے ٹو اچیو ڈومیسٹک پرائس اسٹیبلٹی بائی وے آف ریگولیٹنگ, اور دوسرا کنٹریبیوٹ ٹو دا اسٹیبلٹی آف فائنینشیل سسٹم, تیسرا سپورٹنگ دا جنرل اکنامک پالیسیز. یعنی بس ہم سپورٹ کریں گے آپ کو, اس کو بس اسٹیبل کریں گے. جی بس. اور آپ نے جو الزام لگائے تھے کہ اس کی وجہ سے ہم قرضے میں جا رہے ہیں, اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ ڈکیتی ہو رہی ہے, وہ الزامات ختم کرنے کے لیے وہ قانون ہی بدل دیا. اب لطیفہ کیا ہے میڈم؟ لطیفہ یہ کہ ڈومیسٹک پرائس اسٹیبلٹی کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو پاکستان میں پرائسز چل رہی ہیں گندم کی, چائے کی پتی کی, آٹے کی یا چاولوں کی, وہ اسٹیبل کرنی ہے. اچھا, کیا پچھلے 5 سالوں میں یا 2021 سے لے کے اب تک کیا پرائسز اسٹیبل ہیں؟ نہیں, فلکچویٹ ہو رہی ہیں, بڑھ رہی ہیں نا. یہ اگر ہم بیس ایئر 2020 کریں تو یہ 100% پلس گئی ہیں. انفلیشن بڑھی ہے, پرائسز بڑھی ہیں, لیکن لطیفہ یہ ہے میم کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ 2021 کی جو امینڈمنٹ ہے اس کے تحت پرائسز اسٹیبل ہیں. اچھا, یعنی کہ انہوں نے مدعا ہی ختم کر دیا جو آپ کا مدعا تھا. سر آسان لفظوں میں, کیونکہ ہم بھی کامنر ہیں اور میرا دیکھنے والا بھی کامنر ہے, مجھے یہ سمجھائیں کہ جب یہ ریگولیٹری ایکٹ امینڈمنٹ ایکٹ بنایا گیا اسٹیٹ بینک میں, اب وہ تو چور رہا ہی نہیں نا, اسٹیٹ بینک ڈاکو رہا ہی نہیں. اب میں بینگ اے پاکستانی یا یہ دیکھنے والا, یہ کس کو پکڑے, کون چور ہے کون ڈکیتا ہے؟ اور عمران خان صاحب نے یہ جو امینڈمنٹ ایکٹ بنوایا تھا, کیا یہ انہوں نے اپنی معصومیت میں بنوایا تھا, ان کو پتہ نہیں تھا, اپنی اسٹوپیڈٹی میں بنوایا تھا, یا کسی سازش کی وجہ سے بنوایا تھا؟ میم اپنے آپ کو اپنی پرفارمنس ثابت کرنے کے لیے ان کو $1 بلین چاہیے تھا. اچھا, $1 بلین IMF سے. اچھا, اس کے لیے اس بلیک میلنگ میں آ کے انہوں نے یہ تمام کنڈیشن IMF کی مانی اور پاکستان کو بندی بنا دیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کا. اب آپ کا سوال یہ کہ $1 بلین کے لیے $1 بلین چونکہ اس وقت دیا گیا تھا. اب جو میں نے لطیفے والی بات کی نا, وہ لطیفہ یہ ہے کہ پرائس اسٹیبلٹی کی ڈیفینیشن یہ کر دی کہ اگر انفلیشن پاکستان میں 100% ہے نا, اور جو 100 روپے والی چیز تھی وہ 200 کی بھی ہو گئی اور انفلیشن کے ساتھ میچ کرتی ہے تو پرائس اسٹیبل ہے. اچھا, انفلیشن 200% ہے تو پرائس 200% بڑھ گئی, وہ اسٹیبل ہے. یعنی کہ ایک ایسا مضحکہ خیز لا پاس کیا عمران خان صاحب نے $1 بلین لینے کے لیے, لیکن اس کا خمیازہ پاکستانیوں کو کیا بھگتنا پڑ رہا ہے. اگر میں ایک مثال دوں, 2019 میں ہمارا ڈالر 110 روپے کا تھا. 2019 سے لے کے آج تک جو 350 پہ گیا, اب 300 پہ آیا, پاکستانیوں کو $2,900 ارب کا نقصان ہوا ہے. 100 سال کی انکم ہماری گوائی گئی ہے. آپ کی, میری, ہمارے آنے والے بچوں کی 100 سال کی انکم ڈالر ٹرم میں اس 5-7 سالوں میں کھائی گئی. سر یہ عمران خان صاحب نے معصومیت میں کیا؟ کیونکہ وہ تو دعوے کرتے تھے میرے پاس جو ہے نا وہ بیسٹ ٹیکنوکریٹس اور بیسٹ اکانومسٹ کی ایک ٹیم ہے جو یہ کرنے والی ہے, تو پھر ان کے ہوتے ہوئے یہ ہو کیسے گیا؟ دیکھیں, فائنینشیل اکانومسٹ ان کے پاس ایک بھی نہیں. اکانومسٹ تو تھے نا. اکانومسٹ کا یہ ایریا ہی نہیں ہے. اوکے, فائنینشیل اکانومسٹ کا ایریا ہے, اکانومسٹ کا کوئی ایریا نہیں. اب آ جائیں, کیوں؟ عمران خان صاحب کے پاس سب سے ایکسیلنٹ اپرچونٹی تھی. کیسے؟ 1947 سے لے کے عمران خان صاحب تک کی گورنمنٹ کو آپ انالیسس کریں. عمران خان صاحب کو فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی انکنڈیشنل سپورٹ تھی. جی. عمران خان صاحب کو پاکستانی یوتھ کی انکنڈیشنل سپورٹ تھی. عمران وہ ایک ہیرو تھا ہمارے سب کے لیے, میں نے بھی اس کو ووٹ دیا تھا. لیکن جس دن اس نے عثمان بزدار صاحب کو لگایا, یہ کس کی پالیسی تھی؟ عمران خان صاحب کی. عمران خان. رشین کے اوپر جو نان پرفارمنس نالائق ترین آدمی لگانے کی US کی پالیسی تھی کہ سب سے نالائق آدمی رشیا کا عثمان بزدار, جو کچھ کر نہیں سکتا اس کو لگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نااہل آدمی چاہیے تھا. اسی طرح باقی طرف جو اسد عمر ایک مارکیٹنگ سیلز مینجمنٹ کا بندہ ہے, وہ فائنانس کو سمجھتے ہی نہیں ہے. شوکت ترین صاحب بینکر ہیں, شبر زیدی صاحب پیور اکاؤنٹنٹ ہیں. اب بھی ان کو فائنینشیل اکانومکس کی ضرورت تھی کہ ہم پاکستان کو مینیج کر سکیں, کیونکہ دیکھیں حفیظ شیخ صاحب نے 2008 کے بعد آ کے جو فائنینشیل اکانومی کے اندر پینیٹریٹ کر کے جو ہماری والیوم بڑھایا تھا, وہ ایک اچھا ان کا
انیشیٹو تھا کہ جس کی وجہ سے پاکستان کو سروائیول ملا. جو نون لیگ نے جن کو اپوائنٹ کیا تھا, پتہ نہیں کنہوں نے کیا تھا, 2008 زرداری حکومت میں آئے تھے. اچھا, اس سے پہلے وہ مشرف کے ساتھ بھی رہے تھے. اچھا, یہ مصدق ملک صاحب کی جو پالیسیز ہیں, از ہی این اکانومسٹ, اور وہ جو لے کے جس چیزوں کو جیسے چل رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے وہ بھی یہیں پہ سٹینڈ کرتے ہیں؟ میم ان جنرل پاکستان کی جتنی اکانومی ہے, اکنامک پالیسیز ہیں 1950 سے لے کے آج تک, وہ ایک لینڈر کو, ایک انویسٹر کو ییلڈ کر رہی ہیں, وہ ہے IMF, ورلڈ بینک, US. میں اور آپ آج ہم جو کام کر رہے ہیں, جو کما رہے ہیں, ان کے لیے کما رہے ہیں. آج 17ویں گریڈ کا افسر, 18ویں گریڈ کا افسر, 20ویں گریڈ کا افسر اپنی 100 سالہ کمائی سے گھر نہیں بنا سکتا. دیر از اے مس میچ, ویلیو مس میچ. یہ فائنینشیل اکانومی کا حصہ ہے کہ فائنینشیل اکانومی میں ہم ویلیو مس میچ ڈسکس کرتے ہیں کہ کہاں ویلیو مس میچ ہے جو اکانومی کے لیے ڈینجر ہے, خطرناک ہے, اور کہاں ویلیو مس میچ اکانومی میں ہمارے لیے بینیفیشیل ہے. اس وقت جتنی اکنامک پالیسیز ہیں وہ ویلیو مس میچ ہے. ٹیکنیکل ٹرم ہے. ویلیو مس میچ کیا ہے؟ ویلیو مس میچ یہ ہے کہ میں نے آپ کو, میں مثال دیتا ہوں, آپ ہیں گورنمنٹ آف پاکستان, ٹھیک ہے, میں ہوں پاکستانی. سن کے بڑا اچھا لگ رہا ہے ویسے. آپ گورنمنٹ آف پاکستان ہیں, ٹھیک ہے جی. آپ نے پاکستانیوں, اس وقت قرض ہے ڈومیسٹک 47,000 ارب کے قریب ہے جی. 47,000 ارب پاکستانیوں سے آپ نے لے لیا. ٹھیک ہے. آج ڈالر ہے 100 روپے کا. 470 بلین ڈالر ہم پاکستانیوں کس کے پاس ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس. آپ اس کو یوٹیلائز کر رہی ہیں, سودی پیمنٹ کر رہی ہیں, سیلریز دے رہے ہیں, واٹ ایور یو آر ڈوئنگ, یو آر کنگ. اب آپ نے یہ قرض واپس بھی تو کرنا ہے. اب آپ نے آج قرض واپس کرنا ہے تو آپ اس 100 روپے کو 300 پہ لے جاتے ہیں, کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان آپ کے انڈر ہے. ٹھیک ہے. آپ کے انڈر نہیں بھی ہے, لیکن آپ کو بینیفٹ دینے کے لیے, اپنے بینیفٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. تو وہ جب 300 کا ہو گیا تو 470 ارب ڈالر, تقریباً 156 ارب ڈالر رہ گیا. جب آپ نے مجھے پیسے واپس کرنے ہیں تو 156 بلین ڈالر واپس کیا, کیونکہ وہ ڈی ویلیو ہو گیا. ڈی ویلیو ہو گیا. جب لیا تھا تو 470. کس کو نقصان ہوا؟ آپ کو, مجھے نقصان, عوام کو. یہ ایسے ہی ہے کہ میں نے ایک موبائل بیچا, 1,000 ڈالر میں مجھے پڑا تھا پاکستانی روپیز میں, میں نے 1 لاکھ روپے میں آپ کو بیچ دیا. آپ نے کہا میں آپ کو پیسے دوں گی 15 دن بعد, 1 لاکھ روپے. 15 دن بعد کرنسی ڈی ویلیو ہوگی, 300 پہ چلے گی. آپ نے مجھے 1 لاکھ تو دے دیا, لیکن مجھے 300 ڈالر ملا, مجھے 700 ڈالر کا لاس ہو گیا. بالکل. تو عوام کا ہر ڈیویلیویشن پہ جو لاس ہوتا ہے, وہ کسی دن پروگرام کریں گے ڈاکومنٹ نمبرز کے ساتھ, 2,900 بلین ڈالر کا 100 سالہ نقصان ہے. سر سوال آپ سے یہاں یہ کرنا چاہوں گی, یہ ریاست مدینہ اتھارٹی ایکٹ یہ کیا تھا؟ اور پھر آپ ابھی ہم جب آف دی ریکارڈ بات کر رہے تھے تو وہ بن گیا رحمت للعالمین اتھارٹی عمران خان کی حکومت میں. ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ کیا تھی آپ کی جو آپ نے سجیشنز دی تھیں, اور وہ امپلیمنٹیشن کیا تھی؟ دیکھیں, ہمارے ملک کو جو مرض لاحق ہے نا, وہ فائنینشیل اکانومی کا ایک ایریا ہے. اچھا. جو ہماری پنجاب یونیورسٹی کا اکنامکس کا ہیڈ, اس کو بھی نہیں پتا. اچھا. اور وہ کیا ہے؟ وہ میں بتاتا ہوں. مرض یہ ہے کہ ہماری جو ویلیو آنے والی نسلوں کی ہے نا, وہ لے کے جائی جا رہی. جس طرح میں نے ابھی 470 بلین ڈالر کی مثال دی, یہ مرض ہے کہ ہر آنے والے دن میں ہمارے اوپر قرض سود کی وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے. کچھ نہ بھی کریں, قرض بڑھتا جا رہا ہے, ڈومیسٹک کرنسی میں بھی اور فارن کرنسی میں بھی. ٹھیک ہے, یہ بڑھتا جا رہا ہے. اب فیڈرل شریعہ کورٹ میں کھڑا ہوا تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ تم آ گئے ہو شہزاد شوکت ربا کیسز میں, آپ یہ بند کرنا چاہتے ہو سسٹم. بڑے ڈانٹ کے انہوں نے مجھ سے کہا, شہید ہو گئے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. میں نے کہا سر نہیں, بالکل یہ سسٹم تو اب چلنے دیں, اس کو کون بند کرنا چاہتا ہے, اس کو نہیں بند کرنا, اس کو چلنے دیں. کہتے پھر آپ کیا چاہتے ہیں, آپ نے یہ پورا ڈاکومنٹ سبمٹ کرایا اتنے زیادہ اسٹیٹ بینک کے خلاف, اور یہ میں کہا سر آپ مجھ سے صرف ایک سوال کا جواب دے دیں کہ جی 1947 سے پاکستان بنا ہے, کوئی ایک لا, کوئی ایک پالیسی بتا دیں جس میں بینیفیشری میں, آپ اور ہمارے بچے آنے والے کمنگ جنریشن, جس میں بینیفیشری کوئی ایک پالیسی, کوئی لا بتا دیں. ان کے چہرے کا نا کلر چینج ہوا, کہتے کوئی نہیں ایسا لا. میں کہا بس یہی سلوشن ہے, ربا ایلیمنیٹ کرنا ہے تو یہ سلوشن ہے. ایک پلیٹ فارم
جس میں بینیفیشری پاکستانی ہوں اور وہ جو پاکستانی اس کے اندر مسلمان جئیں اور مسلمان مریں اور اس کے اندر جو کمائی کریں گے اس کا کام ہو پروٹیکشن آف رائٹ ایز پر کانسٹیٹیوشن اور انکم اپرچونٹیز جنریٹ کرنا. کیا سر یہ اتنا آسان ہے جتنی آسانی سے آپ نے اس کو سجیسٹ کر دیا ہے؟ میم ہاں کوئی اچھی ہوپ دیجیے، کیونکہ ہم لوگ تو پاکستانی آلریڈی اس بات سے بڑے دکھی ہیں کہ جو حکمران آتا ہے اپنی جیبیں بھر جاتا ہے، یا پھر عمران خان صاحب جنہوں نے ہمیں خواب دکھائے اور خواب دکھا کے بڑے برے طریقے سے توڑے. اب ہمیں سر کوئی ہوپ دیں کہ کیا کوئی پازیٹیوٹی ہو سکتی ہے؟ از دیر اینی ہوپ؟ دیکھیں کوئی تو رے آف ہوپ ہوگی. پی ٹی آئی کو جو موقع ملا تھا نا وہ بڑا ایکسیلنٹ تھا، کیونکہ فوج اس کے ساتھ تھی. ٹھیک ہے، انکنڈیشنل اس کے ساتھ تھی. فوج نے اس کو جتنا موقع دیا اور حامد میر صاحب بھی کہتے تھے پہلے تو شہباز شریف صاحب کو اپرچونٹی دی تھی. اینی ہاؤ یہ علیحدہ بحث ہے. آپ نے مجھ سے کہا کہ جی سلوشن کیا ہے، امید کیا ہے. اسلام ایک مکمل مذہب ہے. ٹھیک، یہی میں نے فیڈرل شریعہ کورٹ میں کہا. یہ ہم ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو آج کا فائنینشیل سسٹم یہودیوں نے کریٹ کیا ہوا ہے یہ بالکل زبردست ہے، اس سے باہر ہم جا نہیں سکتے کیونکہ اسلام سلوشن نہیں دیتا، ہمیں اجتہاد کرنا ہے. تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں رخصت دو. میں نے کہا سر رخصت ان ایکول ایکسچینج آف ویلیو میں نہیں دی جا سکتی. دودھ میں ملاوٹ دینے کی رخصت دی جا سکتی ہے؟ نہیں دی جا سکتی. ڈنڈی مارنا، وزن میں ناپ تول میں کمی، فراڈ کی کوئی رخصت نہیں ہے. اسلام ایک مکمل مذہب ہے. اس کو سمجھنے کے لیے میں 2-3 مثالیں میم آپ کے پروگرام کے توسل سے، کہ جو ظالم ہے نا اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے. ظالم کون ہے؟ جو شرک کر رہا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے. اور جو ہم پاکستانی اس وقت ظلم سہ کے ایک حصہ بن چکے ہیں اس اکانومی کا جس میں ظالموں کی تعداد زیادہ ہے. اگر ہم اس کو انٹرنیشنلی دیکھیں، پوری دنیا میں جو کیپٹلسٹ ہے، جو انویسٹر ہے، اسی کو سرو کرنے کے لیے ہم پی ایچ ڈی کرتے ہیں. میں نے اس سوال کا جواب یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام، اللہ کے اصول بتانے لگا ہوں جی، انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ پاک 950 سال ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو کن کہہ کے پورے جو کافر تھے ان کو ختم کر دیتے، صفحہ ہستی سے مٹا دیتے. تھا نا آپشن؟ بالکل. لیکن اللہ نے ایسا نہیں. اللہ نے نوح علیہ السلام کو اپنے اصولوں کے مطابق ایک کہا کشتی بناؤ. وہ کشتی جس میں کہ مسلمان ایمان والے ٹھہریں گے، بیٹھیں گے، سفر کریں گے، جو بھی ہے. آپشن دی. انہوں نے آپشن دی. اب کشتی بن رہی ہے، تبلیغ جاری ہے. آپشن ہے. ایون حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب طوفان آ گیا تو آپشن تھی کہ کشتی میں آ جاؤ. اللہ کا اصول یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ آپشن پہ کام کرتے ہیں. آپشن دیتے ہیں ایمان والوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. ایک مثال دے دی کہ ایک کشتی بنائی گئی. اب دوسری مثال، ہفتے والے لوگ وہی جو اسلامک بینکنگ والے آج کل کر رہے ہیں. ہفتے والے لوگ یہ کہتے تھے کہ ہفتے والے دن مچھلیاں بہت ہیں، باقی دنوں میں نہیں آتی. آزمائش تھی، قرآن میں آزمائش. اس آزمائش میں ایک ہیلا نکالا، ایک کسی نے فتویٰ دیا یا کسی نے ایک لاجک دی کہ اللہ نے کہا ہفتے کو نہیں پکڑنی، نہ پکڑو. ہفتے کو ٹریپ کر لو لیکن پکڑو کس دن؟ اتوار کو. اس ہیلے کو انہوں نے کہا یہ حلال ہے. اب اس حلال ہیلے کے اوپر بزنس شروع ہو گیا کہ مچھلیوں کو ہفتے والے دن زندہ رکھو، اتوار کو پکڑو. اب یہاں 3 طبقے بن گئے، 3 فرقے بن گئے، 3 قسم کے لوگ ہو گئے. ایک وہ جو اس بزنس میں انوالو ہو گیا اللہ کے ساتھ چلاکی کھیلتے ہوئے، اور دوسرا طبقہ وہ جو اس کا بینیفیشری تھا، پارٹ اینڈ پارسل تھا اور کہہ رہا تھا سانو کی. اور تیسرا جو ان کو منع کرتا تھا کہ یہ ہیلا ہے، یہ اللہ کے ساتھ چلاکی ہے، یہ گناہ یہ نہ کرو. لیکن یہ پروان چڑھتے چڑھتے جو طبقے بنے، ایک امیر تر ہو گیا، ایک غریب تر ہو گیا. غریب تر کون تھے؟ مسلمان. آج بھی دیکھیں پاکستان میں ایک طبقہ امیر تر ہے، اس کو پیسے کی کوئی کمی نہیں، اور ایک پسا ہوا ہے کہ آج کا مزدور 500 سال محنت کرتا رہے، گھر نہیں بنا سکتا اپنی سیلری سے. کیوں؟ کیونکہ پسے ہوئے ہیں. آج بھی وہی سسٹم ہے کہ پالیسیز میں بھی سود ہے، انرجی پالیسیز میں بھی سود ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی تمام پالیسیز میں سود ہے، اسلامک بینکنگ میں قائبر ہے، اور اسی طرح کنونشنل بینکنگ میں بھی قائبر ہے، اور ہم اس کو ہیلا کہہ رہے ہیں. اس وقت اللہ کا ایک سیانہ بندہ ہفتے والا اٹھا، اس نے کہا جی دیواریں ملا.
دیواریں بنائیں, آپشن آ گئی. اب آپشن کیا آئی کہ ایک فرقہ جو منع کرتا تھا وہ دیواروں کے اس طرف آنے شروع ہو گئے. وہ ایک وقت آیا کہ جو مسلمان تھے وہ ایک طرف ہو گئے, ایمان والے جو گناہ کر رہے تھے, بینیفٹ اٹھا رہے تھے, وہ دوسری طرف ہو گئے. تو اللہ کا حکم آ گیا. اس کا مطلب اللہ کا حکم کب آیا؟ جب آپشن آ گئی ایمان والوں کے لیے. سو ادھر کشتی میں بھی آپشن, ادھر بھی آپشن. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, فرعون, ادھر کیا سچویشن تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے باہر نکلے, بالکل الگ ہو گئے. اب فرعون پیچھے ہے, موسیٰ علیہ السلام کی قوم آگے ہے, دونوں علیحدہ ہو گئے. آپشن آ گئی کہ دونوں فرقے علیحدہ علیحدہ ہو گئے, تو اللہ کا حکم آ گیا. اب آخری مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ نے مدینہ شریف ہجرت کی, آپ نے دیکھا کہ یہودیوں کے بازار میں استحصال ہے, ناانصافی ہے, سود ہے, اور پتہ نہیں کیا گیا. اس استحصال کو ختم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنا بازار بنا لیا, اپنی مارکیٹ بنائی, اپنے اصول بنائے. اب کیا, اپنے اصول بنانے کے بعد حکم دیا مسلمانوں کو کہ آپ یہاں مارکیٹ کریں گے, یہاں تجارت کریں گے. آپشن دے دی. اب یہی بات میں بات کلوز کرتا ہوں, ٹائم ہو رہا ہے, کہ فیڈرل شریعہ کورٹ میں کہا سر ہمیں آپشن دے دیں, ایک اتھارٹی دے دیں جہاں ایک مسلمان, ایک پاکستانی مسلمان جی سکے, مسلمان مر سکے, اور اس کے بعد انکم اپرچونیٹیز کریٹ کر سکے. یہی اتھارٹی ہو جس میں ہم کام کریں اور ٹیکس دیں اور اکانومی کو ڈاکومنٹ کر دیں. سر بھٹو نے اور معمر قذافی نے اور باقی تمام مسلمان نے مل کے یہ کوشش کی تو تھی, اور پھر جو اس کا اثر آیا سامنے آپ کے سامنے ہی ہے. وہ تو سسٹم کے اگینسٹ گئے نا, بننے دیا جائے گا. وہ سسٹم کے اگینسٹ تھا, میں سسٹم کے اگینسٹ جا ہی نہیں رہا. انٹرنلی ہم لوگ اس کو میں کہہ رہا ہوں جی یہ سسٹم کو ہم نے بند نہیں کرنا. ہمارے پاس آپشن نہیں ہے, نہ ہمارے پاس کوئی اس کا حل ہے بند کرنے کا, نہیں کرنا, اس کو چلنے دیں. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا جی ہمیں پرپوزل رائٹنگ میں دو. میں نے لا ڈرافٹ کیا, اس کا نام رکھا رحمت للعالمین ریاست مدینہ اتھارٹی ایکٹ 2020 یا 2021 جو بھی تھا, وہ سبمٹ کروایا سولوشن کے طور پر. یہی میں نے لا پی ٹی آئی گورنمنٹ کو دیا کہ یار یہ ریاست مدینہ اتھارٹی ایک فائنینشیل ایکٹ بنا دو جس کا بینیفیشری پاکستانی ہو, گورنمنٹ آف پاکستان نہ ہو, لیکن ٹیکس دیں گے, پورا دیں گے. لیکن اس کے بعد انہوں نے کوئی موقع ہوا تو رحمت للعالمین اتھارٹی ایکٹ بنا کے اس کو فارغ کر دیا. یہی پھر لا میں نے ساگ ڈار صاحب کو دیا, یہی میں نے اسپیکر اسمبلی کو, چیف جسٹس اینڈ لا کمیٹی کی ہوتی ہے, اس میں بھی سبمٹ کرا. یعنی کہ ہر جگہ دیا کہ صرف ایک اتھارٹی پاکستانیوں کو مل جائے, آپشن آ جائے, جو مسلمان جینا چاہتا ہے وہ اس اتھارٹی کا حصہ بنے, آفیشیل لیول پہ لا بن جائے, تو ہم پاکستانیوں کو ایک ریسکیو مل جائے گا, پاکستانیوں کی انکم سیکیور ہو جائے گی, رائٹس سیکیور ہو جائیں گے جو کانسٹیٹیوشن نے دیے ہیں, تو ہم پاکستانی ترقی کی طرف چل پڑیں گے. صحیح سر, بہت شکریہ. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ شہزادہ شوکت صاحب, جو کہ ایک ٹیکنوکریٹ ہیں, جو کہ وہ سرجن ہیں جو بیماری کی جڑ کو جانتے ہیں. ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ مزید ان کو زحمت دیتے رہیں گے, ان کے ساتھ پروگرام کریں گے. آج کے پروگرام میں آپ کے لیے آسانی کے لیے بتاتی چلوں کہ ہمیں پتہ کیا چلا. پتہ یہ چلا کہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت یہ صہیونیوں نے اور یہودی طاقتوں نے ہمیں پہلے اپنے شکنجے میں لے کے آئے, ہمیں معاشی طور پہ بدحال کیا جا رہا ہے, تاکہ جب ہم اتنے غریب ہو جائیں کہ ہمارا ان کے بغیر گزارا نہ رہے, تو پھر ہم ہر بات ماننے پہ مجبور ہو جائیں, اور پھر ہم اگر وہ کہیں کہ یہ دجال ہے اسے مسیحا مانو, تو ہم وہ بھی ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے. اب ایسی سچویشن میں بینگ اے مسلم ہمیں کرنا یہ ہے کہ ایک تو ہم اپنے ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے خدا کو یاد کرتے رہیں, اور دوسری سچویشن ہم لوگ سود اور سودی نظام کا انکار کریں. پاکستان کی جو بھی حکومت ہے ان کا ایک جو بھی انیشیٹو ہے سود کو کم کرنے کا, وہ نو ڈاؤٹ ایک اچھا اقدام ہے, لیکن یہ سفیشینٹ نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں قرآن میں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ سود مجھ سے اور خدا سے کھلی جنگ ہے, تو سود کو ختم کیا جانا چاہیے. ہم مکمل طور پہ اس کو ختم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم انٹرنیشنل بینکنگ کا حصہ ہیں, لیکن شہزادہ شوکت صاحب کی جو سجیشن ہے کہ ہم پیرالل ایک ایسا نظام اپنے ملک میں بنا لیں کہ اگر کوئی سودی نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتا یا ہم ان کے ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہتے, تو ہمارے پاس ایک آپشن موجود ہو. انشاءاللہ ان کو بلاتے رہیں گے. آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا, کچھ نیا جاننا چاہتے ہیں, کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سعدیہ خالد کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.